ہمیں سنگل ٹیکس سسٹم کی طرف آنے کی ضرورت ہے اور ملیشیا، دبئی، تھائی لینڈ اس کی بہت بڑی مثال ہیں۔ اگر ایس ایم ای کو سنبھالا نہ گیا تو بڑی انڈسٹری بھی نہیں چل سکتی۔ وائس پریزیڈنٹ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری شیخ زہیب رفیق سیٹھی نے بجٹ سے قبل حکومت کو انڈسٹری بچانے کے لیے کیا پیغام دیا؟ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف سیالکوٹ ڈاکٹر ذوالفقار علی بھٹی کی اس رپورٹ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی جیسے کہ فورتھ کمنگ بجٹ پہ بات ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سنگل ٹیکس سسٹم کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ ملیشیا، تھائی لینڈ اور دبئی اس کی بہت بڑی ایک مثال ہے جہاں پر ٹیکس جنریٹ ہوتا ہے اور ٹرمینڈس اماؤنٹ میں جنریٹ ہوتا ہے، اینڈ وی وانٹ ٹو ٹیک اسٹیپ جس میں عام آدمی کو نظر آئے کہ اس کو کس طرح کا ریلیف مل رہا ہے۔ ہمارا سب سے جو امپورٹنٹ سیکٹر ہے وہ ہے ہمارا ایس ایم ای سیالکوٹ کا، اور ہمارا یہ موقف ہے کہ ایس ایم ای کو اگر سنبھالا نہ گیا، ان کو فائنینسنگ نہ دی گئی تو بڑی انڈسٹری بھی چل نہیں سکتی۔ اس کے علاوہ جو انڈسٹریل را مٹیریل ہے اور جو کمرشل امپورٹرز اور انڈسٹریل امپورٹرز کے لیے ڈیوٹیز کا سلیب ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیم ہونا چاہیے۔ سسٹم کو کمپیوٹرائز کرنے کی ضرورت ہے، سسٹم میں شفافیت لانے کی ضرورت ہے۔ جو ڈیجیٹل پاکستان کا جو ہمارا ہب ہے کہ وہ ہب پورا کرنے کی ضرورت ہے۔ ون ونڈو آپریشن از دی نیڈ آف دی آور، کہ آپ انڈسٹری لگاتے ہیں تو آپ کو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ نو ڈاؤٹ کہ ایف پی آر میں ریفارمز لائی جا رہی ہیں، مگر سب سے بڑا جو فلاح جو ہے ہمارا ٹیکس نیٹ ورک براڈ نہیں ہو رہا۔ انڈاکومنٹڈ جو اکانومی ہے وہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہو رہی، اس میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومت اپنے جتنے بھی ٹارگٹ ہوتے ہیں، ویدر اٹ از سیلف جنریٹڈ اور فرام آئی ایم ایف، اگر وہ کرنٹ ٹیکس پیئر سے وصول کرنے کی کوشش کرے گی تو اس طرح آلریڈی جو ٹیکس پیئرز ہیں ان پر تو آلریڈی بورزا برڈن ہے، تو وہ کس طرح وہ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ایکسپینڈ کر سکیں گے؟ تو اس کے لیے اس طرح تو ان کی گروتھ نہیں ہوگی۔ تو ہمیں ٹیکس نیٹ ورک بڑھانے کے لیے دیکھنا پڑے گا ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں حکومت کے پاس سارا ڈیٹا موجود ہے، تھرو ڈیجیٹل نیٹ ورک، تھرو نادرا، تھرو الیکٹریسٹی بلز، اور جتنی بھی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کا ڈیٹا حکومت کے پاس موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو سیالکوٹ بزنس کمیونٹی جو ایشوز ہیں، دیکھیں میں جو ڈیلیشن آف دیکھیں 5% ود ہولڈنگ سیل ٹیکس آن کمپنیز اگینسٹ پرچیز فرام ان رجسٹرڈ پرسن، یہ ہمارا بہت بڑا ایک ایشو ہے، اس میں بات بھی چل رہی ہے۔ اس میں جو 5% ود ہولڈنگ سیل ٹیکس ہے آن کارپوریٹ سیکٹر اگینسٹ پرچیز فرام ان رجسٹرڈ پرسن از ٹوٹلی آئی بلیو دس از انجسٹیفائڈ، اور ہم چاہتے ہیں کہ ایکسپورٹ اورینٹڈ کمپنیز شوڈ بی کمپلیٹلی ایگزمپٹڈ فرام لیوی آف ود ہولڈنگ سیل ٹیکس ود امیڈیٹ افیکٹ، کیونکہ ایکسپورٹ سیکٹر از پرنسپلی ایگزمپٹ فرام لیوی آف سیل ٹیکس گلوبلی ایز پر انٹرنیشنل نارمس۔ اور یہ بہت ضروری ہے ٹو کلیریفائی دیٹ سیل ٹیکس از اے ٹیکسیشن کنزمپشن ویئر دی ایکسپورٹ گڈس آر مین فار کنزمپشن ان اندر ٹیریٹری آف اندر کنٹری۔ تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیر از نو لیگل جسٹیفیکیشن آف دی سیل ٹیکس آن دس لیوی سیل ٹیکس آن ایکسپورٹس، اور اس لحاظ سے ایکسپورٹرز کمپنی شوڈ ناٹ بی burdened with such high rates of withholding sale tax, and corporate companies کو لیول پلئنگ فیلڈ پرووائڈ کرنی چاہیے ود اے او پیز اینڈ سول پروپرائٹرشپ جو بزنس چل رہے ہیں۔ اس میں جو بہت ضروری چیز ہے کہ ڈسکرپشن اور جو ود ہولڈنگ جنٹ کی جو ہے انڈر سیریل 4 آف دی 11th schedule to the sale tax act 1990 should be amended with the word like excluding exporter companies with immediate effect from July 1st 2019 to provide leave to exporter companies۔ اور یہاں پر میں یہ ضرور مینشن کرنا چاہوں گا کہ ایکسپورٹرز ہیو آلریڈی been excluded from obligation of withholding of income tax under section 153 of class 4 class 45 of part 4 of second schedule۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ہمارا، جس میں ہم چاہیں گے کہ گورنمنٹ اس پہ ضرور نظر ثانی کرے۔ اس کے علاوہ ہمارا جو ریوائول آف زیرو ریٹنگ آف سیل ٹیکس جو ہمارے 5 ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹرز ہیں، دیکھیں ہمارے سیالکوٹ کے جو 5 میجر ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹر ہے جو ہیں، جن میں آپ کی سپورٹس ہے، سرجیکل ہے، لیدر ہے، ٹیکسٹائل ہے، کارپیٹس ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ زیرو ریٹنگ آف سیل ٹیکس ان کے لیے ریوائو کیا جائے تاکہ ایکسپورٹ انڈسٹری کو ریلیف پرووائڈ کیا جائے
اور ہمیں جو لیکوڈی اور کیش فلو پرابلم سے چھٹکارا حاصل ہو سکے اور ایکسپورٹرز یوٹیلائز کر سکیں ہمارے جو لیکوڈ ریسورسز ہیں فار کنڈکٹنگ نیسیسری بزنس آپریشن انسٹیڈ آف گیٹنگ دیئر فنڈ اسٹک ان دی سیل ٹیکس فنڈس. اور ساتھ ہی ساتھ دس وڈ آلسو ہیو ٹو گورنمنٹ ٹو وائڈ دی فرٹائل ایکسرسائز جو کر رہے ہیں آف کلیکشن آف سیل ٹیکس آن ویلو ایڈیشن آف گڈس mean for export only, and then deploying the valuable resources to make arrangement for its refunds also. اس کے علاوہ دیکھیں ہماری ریسٹوریشن آف زیرو ریٹنگ آن دا سپلائی ٹو ایکسپورٹ پروسیسنگ زون جو ہماری ای پی زیڈ ہے جو بھی سیلکو چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا پروجیکٹ ہے. دیکھیں بزنس جو ہے ان ایکسپورٹ پروسیسنگ زون جو بھی ہو رہا ہے وہ پرابلم میں ہے ڈیو ٹو withdrawal آف زیرو ریٹنگ آف سیل ٹیکس آن سپلائی of item through deletion of serial 102 of table 1 of the 6 schedule of sale tax act 1990. اور ہماری بزنس کمیونٹی نے اس پر سیریس ریزرویشن شو کی ہے کیونکہ اگینسٹ دی دس اگین دی اسپرٹ آف ای پی زیڈ کانسیپٹ ہے کہ جو پروکیورمنٹ آف ان پٹ فری فرام ڈیوٹیز اینڈ ٹیکسیز جو ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ withdrawal آف فیسلٹی نے بہت تھوڑا ریونیو جنریٹ کرے گی گورنمنٹ کے لیے مگر یہ ایک بڑا حیصل ہے ٹو دی ایکسپورٹ بزنس ان ای پی زیڈ. اٹ از دیئر فور ڈیزائرڈ ایٹ سیریل 102 in table 1 of the 6th schedule to the sale tax act 1990 should be restored to the provide relief to the industrial unit in EPZ. اسی طرح جو ہماری لیدر ہے انکلوژن آف لیدر ہائڈ اینڈ اسکن ان 6th schedule of the sale tax act 1990 جو ہے کہ لیدر ہائڈ اینڈ اسکنس یہ ایک ایگریکلچرل پروڈیوس ہیں اور پریویسلی یہ ایگزمپٹ تھی فرام لیوی آف سیل ٹیکس اور یہ 6th schedule جو تھا سیل ٹیکس ایکٹ 1990 کا جو اب اس میں موجود نہیں ہے. ہم نے یہ پرپوز کیا ہے کہ لیدر ہائڈس اینڈ اسکنس may kindly be restored in 6th schedule to the sale tax act 1990 to continue their exemption from levy of sale tax. اسی طرح ہمارا جو ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ لوز ڈیوٹی فری امپورٹ آف سیمپل ورتھ equal to $10,000 during a financial day to the exporter. اس پہ کام آلریڈی ہوا بھی ہے مگر ہمیں کو پریکٹیکلی اس کا کوئی ایسا نظر نہیں آیا. تو we have also proposed that sample worth $10,000 should be totally exempt from levy of duties and taxes during a year to facilitate the export sector of Pakistan. بہت بہت شکریہ آپ کا.